مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی انسان کے بارے میں جاننا ہو، کسی انسان کی اصل حقیقت کیا ہے، اگر آپ کو یہ پتہ کرنا ہو، یا علی کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں گیو ہم پاور، اس انسان کو طاقت دے دو، یعنی کہ اس انسان کو کسی خاص منصب پر بٹھا دو، اس کے بعد اس انسان کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیا وہ سچ میں انسانی تھا یا انسان کی شکل میں کچھ اور تھا؟ یہ تب پتہ چلتا ہے جب اس انسان کو کسی خاص منصب پر بٹھایا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے بہت سارے ایسے انسان دیکھے ہیں جب وہ کسی خاص منصب پر بیٹھ جاتے ہیں، جب انہیں کچھ اتھارٹی دی جاتی ہے تو وہ اپنے چھوٹے سے انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کم ظرف سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے ہیں۔ جب وہ لوگ ان کے پاس اپنے حق مانگنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں لگتا ہے شاید یہ ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کاش کوئی انہیں یہ بات سمجھائے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے آئے تھے، اسی طریقے سے آپ کی کرسیوں میں بیٹھے تھے، مگر آج ان کا وجود بھی نہیں ہے، آج انہیں کوئی نہیں جانتا ہے، کیونکہ جو منصب ہے یہ ٹیمپرری ہے، مگر جو انسان کا کریکٹر ہے یہ پرمنٹ ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں صرف ان کے لیے نہیں کہنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ باتیں آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ ہم جہاں پر ہے ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں، جو دکھنے میں لگتے ہیں کہ یہ ہم سے چھوٹے ہیں، ہم ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں، ہم کیا سچ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ I am not talking about the characters of a Muslim, but I am talking about the character of a human being, irrespective of religion۔ ایک انسان کو کیسے کریکٹرز ہونے چاہیے، جس طریقے سے میرا علی علیہ السلام فرماتے ہیں although we are separated, we are different on the base of religion, on the base of belief, but we are the same on the base of humanity۔ اگرچہ ریلیجن کے معاملے میں، بلیف کے معاملے میں ہم الگ الگ ہیں، مگر ہیومینٹی کے معاملے میں تو ہم سیم ہیں۔ اور میرا مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا انسان وہ ہے جس کی سنگت میں، جس کی موجودگی میں کوئی بھی انسان خود کو کمتر نہ جانے، وہ سب سے بڑا انسان ہے۔ اور اس دنیا کے اندر اس طریقے سے جیو، اس طریقے سے زندگی بسر کرو کہ جب تک آپ زندہ ہو تب تک لوگ آپ کو ملنے کے لیے، آپ کی سنگت اختیار کرنے کے لیے ترسے، اور جب آپ انتقال کرو گے تو لوگ آپ کی یاد میں بہت روئے۔ یہ جو باتیں ہیں نا یہ بڑے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں نا، کم ظرف لوگ، ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں پہ پردہ ہوتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ جب ان کے پاس کچھ اتھارٹی ملتی ہے، کچھ رینک ملتی ہے، ان کو لگتا ہے شاید یہ ہمارا بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ایور لاسٹنگ ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اگرچہ وہ اچیومنٹ ہے لیکن ایور لاسٹنگ نہیں ہے۔ اگرچہ ان کو اتھارٹی ملی ہے، اگر ان کو یہ منصب ملا ہے، یہ ایور لاسٹنگ نہیں ہے، یہ کسی خاص ٹائم کے لیے ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں یہ امانت ہے۔ یہ امانت ہے، اگر آپ نے اس کی خیانت کیا، اگر آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یوز نہیں کیا، یہ امانت، یہ اچیومنٹ، یہ اتھارٹی آپ کے لیے قرض بھی بن سکتی ہے یا بلیسنگ بھی بن سکتی ہے۔ It depends upon you how you can use this authority, how you can use this rank which you have achieved right now۔